ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر اروبا۔ ناظرین، گزشتہ 6 دہائیوں سے کرشی اپنی 300 قدرتی فوڈ اینڈ فارم پروڈکٹس کے ساتھ ساتھ ادویات اور مشروبات بھی بنا رہا ہے۔ کرشی انڈسٹریز ریسرچ بیسڈ اور کوالٹی ایشورڈ پروڈکٹس بناتا ہے جو کہ آپ پورے پاکستان میں گھر بیٹھے بیٹھے کہیں بھی آرڈر کر سکتے ہیں آن لائن www.karshihealthshop.com پر۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ایک ایسا مرض ہے جو کہ ہر گھر میں کسی نہ کسی کو ہوتا ہے اور تب پتہ چلتا ہے جب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے، یعنی ذیابیطس کے بارے میں، جو آپ کو جس دن پتہ چل رہا ہے ضروری نہیں بلکہ لازمی ہے کہ یہ اس دن آپ کی جسم میں عمل شروع نہیں ہوا، گزشتہ 5-10 سالوں سے چلتا آ رہا ہے اور ونس سٹارٹڈ لائف ٹائم آپ کے ساتھ چلتا ہے اور اس کی لائف ٹائم بچوں سے زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے جسم کا ہر آرگن افیکٹ ہوتا ہے، چاہے آنکھیں ہوں چاہے گردے ہوں، ہر چیز کو افیکٹ کرتا ہے اور ایک کے بعد دوسرے پرابلم سٹارٹ ہو جاتے ہیں اگر اس کو کنٹرول میں رکھا نہ جا سکے۔ تو اس ٹاپک پہ بات کریں گے، بہت لمبا سا ٹاپک ہے لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر فزیشین کرشی انڈسٹریز چیئرمین ایگزامینیشن نیشنل کاؤنسل فتح حکیم محمد احمد سلیمی صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں نے کہا بہت لمبا سا ٹاپک ہے لیکن آپ اس کو جو ہے بہترین انداز میں ہمیشہ باقی سمٹم سائنز اور ڈیزیزز کے ساتھ بتاتے ہیں کہ کیا ہے، کیا علاج کیا جائے اور نان میڈیکل علاج کے اوپر بہت سارے لوگ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ذیابیطس ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذیابیطس جو ہے یہ گزشتہ اگر ہم 3-4 دہائیوں کی بات کریں، اگرچہ یہ کوئی نیا مرض تو نہیں ہے، یہ تو بہت پہلے اس کی ہو چکا ایجاد، یہ تشخیص ہو چکا کہ ذیابیطس کا مسئلہ ہوتا ہے، مگر اس کا مریضوں میں تو تیزی سے شرح دیکھنے میں آئی ہے، پچھلے 3-4 دہائیوں سے دیکھنے میں آئی ہے۔ ذیابیطس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو جسم انسانی میں جو نارمل فنکشن ہے اس کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ایک میٹابولک ڈس آرڈر کے نتیجے میں پیدا ہونے والا مسئلہ ہے جی، اور یہ جینیٹیکلی بھی اس کا ہوتا ہے معاملہ کہ یہ فیملیز میں جس کو تو آگے پھر چلتا ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پر تو یہ ہمارے جسم میں جو گلوکوز کا جو ہوتا ہے اس کی استعمال وہ صحیح نہیں رہتا۔ جسم انسانی جسم میں جو ہم خوراک کھاتے ہیں وہ صحیح طریقے سے اس میں انرجی میں کنورٹ نہیں ہوتی، اس میں گلوکوز کام نہیں کرتا، اس لیے وہ خون میں شامل ہو کر وہ اس میں اس کی شرح بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ذیابیطس کا معاملہ دیکھنے میں آیا ہے بہت زیادہ۔ تو عام الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک میٹابولک ڈس آرڈر یا استحالہ کے نظام میں خرابی کی وجہ سے ہونے والا ایک جینیٹک ایک مسئلہ ہے اور جس کی شرح میں بہت تیزی سے موجودہ دور میں اضافہ ہوا ہے۔ بالکل، اور چونکہ اس لیے آپ جیسے آپ بول رہے ہیں کہ گلوکوز لیولز جو ہے وہ ہائی رہتے ہیں کیونکہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں، انٹیک لیتے ہیں فوڈ، ان کا اس کے اندر سے ایکسٹریکٹس نکل کے جو یوزفل فارم میں، اگر میں لیمن ٹرم میں بات کروں، باڈی میں آنا ہے تو اس کا بریک ڈاؤن ہمارے لبلبے کے اندر انسولین ریلیز ہوتی ہے، اس نے بریک ڈاؤن کرنا ہوتا ہے۔ انسولین کیا ہوتی ہے یہ ہمیں سلیمی صاحب بتائیں۔ ہاں جی، بالکل آپ نے تو بتا ہی دیا ہے ڈاکٹر صاحب۔ اس میں ظاہر ہے کہ پینکریاز جسے ہم لبلبہ کہتے ہیں، یہ ہمارے جسم انسانی کا دیگر اعضاء کی طرح ایک اہم عضو ہے اور اس کے اندر مختلف خلیات ہوتے ہیں جس میں بیٹا سیلز اور الفا سیلز۔ تو بیٹا سیلز کے ذمہ جو ایک ہارمون ہے جسے ہم انسولین کہتے ہیں، یہ بیٹا سیلز جو ہمارے پینکریاز یا لبلبے کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اسے بنانا ہوتا ہے۔ جیسے ہم کوئی غذا کھاتے ہیں تو اس میں جو گلوکوز کو باقاعدہ انرجی میں کنورٹ کرنے کے لیے جو انسولین کا رول ہے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر رکھا ہے۔ تو یہ بیٹا سیلز جو ہے نا وہ انسولین بناتے ہیں تاکہ ہماری جسم سے جو گلائکوجن ہے اس کو گلوکوز میں کنورٹ کریں اور اس کو پھر پراپر انرجی میں کنورٹ کریں تاکہ باڈی کو توانائی میں اثر آ سکے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک ہارمون ہے انسولین جو ہمارا لبلبہ یا پینکریاز بناتا ہے، اور یقیناً جب یہی انسولین ہمارا لبلبہ پوری طریقے سے ٹھیک طریقے سے نہیں بنا پاتا یا بالکل بنانا بند کر دیتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں ذیابیطس کا مسئلہ ہمیں لاحق ہو جاتا ہے اور ذیابیطس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہم۔ تو ڈائبٹیز کے اسباب کیا ہیں؟ ایک تو آپ نے انسولین کا کہا ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اسباب ہے؟ ہاں، اس میں ظاہر ہے کہ اس میں جو ایگزیکٹ کہیں نا کہ یہ ایک وجہ ہے تو وہ تو ابھی تک پوری طرح سامنے نہیں ہے، البتہ جو
گزشتہ جو اربنائزیشن کے معاملات ہوئے ہیں, جو ہم نے اپنا لائف سٹائل چینج کیا ہے, موٹاپے کی شرح جو بہت بڑی ہے, تو موٹاپا ایک بہت بڑا سبب بن کر سامنے آیا ہے اس کا, شوگر کا. تو جہاں جہاں بھی, بلکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جن کی ویسٹ بڑھ گئی ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ شوگر کے دہانے پر ہیں, تو وہ ان کو اپنی موٹاپے کی جو دیگر مشکلات اور مسائل آنے ہیں, اس میں ایک وجہ یہ بھی آنی ہے کہ ان کو شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو موٹاپا ہے, جو اوبیسٹی ہے, اس پہ ہم پہ بات کرتے ہیں کہ وہ ہر بیماری کی جڑ ہے. اینی وے, اگر اس کی ٹائپس کے اوپر بات کریں کہ ڈائبٹیز کی کتنی اقسام ہیں, میں اس سے تھوڑی سی بات وہ ہم تھوڑی مکمل کر لیں کہ جو ہم نے بات کر رہے تھے کہ ہم موٹاپا ایک وجہ ہے. اسی طرح ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل جو ہے, یہ ہم جو سست روی ہم نے اختیار کر لی ہے, ایکسرسائز سے دوری اختیار کر لی ہے, اور پھر کچھ خوراک ہے ہماری, جو فوڈ جو ہم نے بہت زیادہ ریفائنڈ فوڈ کی طرف چلے گئے ہیں, اور پھر اس جو ریفائنڈ فوڈ کے استعمال میں کچھ ایسے اجزاء ہیں جس میں وہ ایک بڑا قیمتی جز ہے کرومیم, زنک ہے, کرومیم ہے, میگنیشیم ہے. یہ قدرتی اجزاء ہوتے ہیں جو ہماری فوڈ میں موجود ہوتے ہیں, مگر ہم پروسیسڈ کرتے ہوئے اس کو, اپنی غذا کو ریفائنڈ کرتے ہوئے ان اجزاء کو کم کر لیتے ہیں, جس کے یہ وجوہات بھی ہمارے ذیابیطس کے بڑھنے کی وجہ بن رہی ہیں. بالکل آتی ہیں, جیسے وہ باقی ریزنز ملٹیپل, یہ تمام ایسی چیزیں جو کہ ہر بیماری کو جنم دے رہی ہیں. سو ہمیں پورا لائف سٹائل اپنا دوبارہ موڈیفائی کر کے اپنی روٹس کی طرف جانا پڑے گا, جیسے ہمارے باور اجداد کیا کرتے تھے. اب آتے ہیں ڈائبٹیز کی ٹائپس کی طرف, کتنی اقسام کی؟ یہ اس میں نارملی تو 2 ٹائپ ہیں, مگر اس میں مختلف ایک ٹائپ جس طرح ٹائپ 1 ہے, یہ پیدائشی بھی ہو سکتی ہے, ارلی ایج میں ہو سکتی ہے, جس میں انسولین بالکل بننی بند ہو جاتی ہے یا بنتی نہیں ہے. اور دوسری میں ٹائپ 2 میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسولین کم بن رہی ہوتی ہے, ضرورت کے مطابق نہیں بن رہی ہوتی ہے, اور یا پھر بعض جو ہے نا لیٹر سٹیجز میں اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ انسولین باہر سے آپ کو انجیکٹ کریں. تو دوسری ایک گیسٹیشنل ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے جو پریگنینسی کے دوران خواتین کو ہو جاتی ہے, وہ وقتی طور پر ہوتی ہے. تو اس طرح یہ بنیادی اقسام ہے ڈائبٹیز کی جو ہم دیکھتے ہیں. عام طور پر 2 ٹائپ ہے, ٹائپ 1 اور ٹائپ 2. جی بالکل. اور کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک تو ہے نا ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کے لیے جاتے ہیں, بلڈ شوگر لیول زیادہ ہوں, اس کے علاوہ بھی کوئی سائنس اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں؟ جی بالکل. اس میں بار بار پیشاب آنا, جو یورینیشن ہے اس کی ضرورت بار بار ہوتی ہے, پیاس زیادہ لگتی ہے, آپ تھکے تھکے محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ کھانا بھوک زیادہ لگتی ہے مگر آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بنیادی علامات ہیں آپ کے. جو ایک جو ہے نا نیورلجیا, اس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کے جی ہاں سوئیاں چبھنے, وہ آپ اعصابی درد کہہ سکتے ہیں اس کو, اور جسم میں تھکاوٹ اور درد کا رہنا, اور پھر آپ کا کوئی زخم ہو گیا تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو یہ جو 5-6 بنیادی علامات ہیں, مثلا یہ کہ پیشاب کا بار بار آنا, پیاس کا زیادہ لگنا, کھا زیادہ رہے ہیں, وزن کم ہو رہے ہیں, اور پھر آپ تھکے تھکے سے رہ رے ہیں, یہ جو بنیادی ہے یہ آتے ہیں انیشل فیزز میں. اور اسی میں یہ جیسے آپ نے بات کی کہ ٹنگلنگ سی ہوتی ہے, سوئیاں سی چبھتی ہیں ہاتھوں پیروں کی انگلیوں کے اندر, لیکن جب ایڈوانسڈ میں ہو اور آپ نے چیک نہ کرایا اور آپ احتیاط نہ کر رہے ہوں, تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کی امپیئرمنٹ ہونے, جو خون ہے اس کی سرکولیشن ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی, پھر جس کے بعد گینگرین بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں تو ڈیفینیٹلی یہ تو ڈائبٹیز جس کو ہوگی, پھر اس کے کمپلیکیشن اگر وہ کنٹرول نہیں ہے تو کمپلیکیشن تو بہت زیادہ اس کی ہیں, وہ تو ڈیفینیٹلی اس میں ہم بہت سارے مسائل سے سامنا کریں. اب مجھے بتائیے, اب ہم ہمیشہ سے آتے ہیں قدرتی اس کی جو اجزاء ہیں یا پھر ریمیڈیز, جو ہوم ریمیڈیز ہوتی ہیں اس کے اوپر بات کریں گے, لیکن دونوں کنڈیشنز میں بات کروں گی. دیکھیں ایک وہ ہوتا ہے کیونکہ جو ڈائبٹیز ہے وہ جینیٹکس میں بھی آتی ہے, جن کے خاندان میں چل رہی ہو, جن کے پیرنٹس میں ہو, ان میں ضروری نہیں ہے ہو, لیکن بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو ہو سکتی ہے. سو وہ لوگ شروع سے کیا احتیاط کریں کہ جب ان کو پتہ ہے ایک فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے, اور وہ اگر ہے کہ انیویٹیبل ہے, آگے جا کے ہونی ہی ہونی ہے, تو کم سے کم اس کا ٹائم سپین ڈیلے ہو جائے تاکہ لائف کوالٹی اچھی ہو, وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ یا پھر آف کورس ایک تو آپ نے ریزن بتا ہی دیا کہ موٹاپے کی وجہ سے ہوتا ہے, وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی تمام کیٹیگریز کے لیے پہلے 2 طرح کی ریمیڈیز پوچھ رہی ہوں. ایک وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ ہو سکتی ہے, وہ کیا کریں, یا پھر اکثر بارڈر لائن بھی آ رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی بتا دیا جاتا ہے کہ ابھی جو احتیاط کر لی سے ہو گئی, ونس سٹارٹڈ پھر نہیں رکتی. اور ایک وہ لوگ جن کو ہو جائے, وہ کیا کریں؟
یہ بہت ہی آپ کا بہت سونے کے وزن سے تولنے والا سوال ہے یہ اس ڈائبٹیز کے حوالے سے، کیونکہ 3 مارجن میں نے اس لیے کیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ضروری لازمی پتہ ہے کہ آگے جا کے فیوچر میں ہو سکتی ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے بارڈر لائن آ چکی ہے اور وہ بس ایک بارڈر پہ کھڑے ہیں، اگر ایک قدم آگے گئے تو بس، اور ایک پیچھے آنے کے چانسز ہیں، وہ کیا کریں، اور جن کو ہو چکی ہوتی ہے وہ کیا کریں. اچھا، اس میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں نا، ایک تو فیملی جسے ٹینڈنسی ہے جینیٹیکلی موروثیت چل رہی ہے. اچھا، اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، ایک لوگ جن کو زیادہ پتہ ہے. بالکل. اچھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہماری چونکہ وراثت میں آ رہی ہے لہٰذا ہونی ہے، تو وہ پھر اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، کیئر نہیں کرتے. یہ بھی ایک خطرناک بات ہے، کیٹیگری ہوتی ہے. دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو موٹاپے کا شکار ہیں یا ان کے سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، جو سست روی اختیار کرتے ہیں. جو پہلی قسم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر روبا، اگر اب تحقیقات نے یہ بات ثابت بھی کی ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اپنے اس کو آگے لے جا سکتے ہیں. یعنی کہ اگر ضروری نہیں ہے کہ آپ کا فیملی میں یہ ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے تو آپ ارلی ایج میں ہی ڈائبٹک میں چلے جائیں. بالکل، کیونکہ 5 سال کی کمپلیکیشنز ڈائبٹیز پازیٹیو ہونے کی کمپلیکیشنز اور ہیں، 10 سال کی اور ہیں، 15 کی اور ہیں. تو اگر 20 سال کی عمر میں پازیٹیو آ جائے اور آپ اس کو 50 سال میں کہاں سے کہاں پہنچتے بھی ہیں یا نہیں، اور اگر آپ کو 50-60 سال میں ہو رہی ہے تو اگلے سال وہ کوالٹی آف لائف چینج ہو جاتی ہے کہ کتنا ڈیلے کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ اس میں آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں، ایسے لوگ جن کی فیملی ہسٹری ہے وہ لازمی طور پر اپنا وزن نہ بڑھنے دیں. بالکل. وہ بڑی توجہ کریں اس پر، ایکسرسائز پر توجہ کریں. اپنی جو فوڈ ہے اس میں زیادہ جو گلوکوز کنٹینٹ ہے اس کو جو ہے نا اوائڈ کریں. پھر یہ ریفائنڈ کی بجائے ہول گرین فوڈز کی طرف توجہ کریں. اب بات کریں گے نیچرل ریمیڈیز کی، کوئی ہربز وغیرہ اس میں کام آتے ہوں؟ جی، اس میں قدرتی طور پر بہت سارے ایسے ہرب ہیں جن کو روایتی طور پر استعمال کیا گیا اور پھر ان کا انسولین کے اگینسٹ اثر دیکھا گیا. ان کے پینکریاز کی جو کارکردگی ہے، بیٹا سیلز کی جو سیکریشن ہے، جو جہاں سے ہارمون نکلنا ہے، اس کی کارکردگی کو ٹھیک رکھنے کی طرف توجہ دی گئی. تو ایسی اجزاء ہیں جس میں جو ہے ایک وارم ووڈ ہے، افسن 3 ہے، اس طرح ایک گڑ مار بوٹی، ایک گڑ مار، دیکھیں نام سے وہ آپ اکثر کہا کرتی ہیں نا، آپ کی دوائیوں کے نام سے ظاہر ہوتا ہے. تو گڑ مار بوٹی ایک بہت معروف دوا ہے. اس کے لیے جامن ایک بہترین پھل ہے، اور جامن کی جو گٹھلیاں ہیں، جو اس کے بیج ہیں، یہ بڑے فائدہ مند ہیں. ہاں جی. اور اسی طرح پھر اس میں جو نیچرل جو کیلشیم ہوتا ہے یہ فائدہ مند ہوتا ہے، زنک کا رول اس میں ہوتا ہے. تو یہ بنیادی اجزاء ہیں جس میں گڑ مار بوٹی ہے. پھر اس میں کچھ کریلے کے بیج، جو یہ ہماری سبزی ہے، یہ اس کے جو بیج ہیں، سیڈز ہیں، یہ بڑے فائدہ مند ہیں. تو جامن، کریلے کے بیج، گڑ مار بوٹی، افسن 3، یہ وہ ایسی اجزاء ہیں. پھر کچھ ہرڑ ہے، ہرڑ سیاہ، یہ فائدہ مند چیز ہوتی ہے. تو یہ قدرتی چیزیں ہیں جو پنسار سے مل جاتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں تو ہم خود بھی جانتے ہیں، جس طرح میں نے جامن کا ذکر کیا اور کریلے کا ذکر کیا. یہ شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں بیسیکلی. اور اب یہ چیزوں میں بات آتی ہے کرشی کی پروڈکٹس کے اوپر کہ ڈائبٹیز میں کون سی ایسی کرشی کی پروڈکٹس ہیں جو ہیلپ فل ہیں؟ کرشی کا جو ذیابیطس کے جو اسباب، علامات اور اس کے جو تمام مبارزات ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر ہے اس میں ڈائبٹیز کی وجہ سے نیوروپیتھی لازمی ہوتی ہے، اعصابی ویکنس بھی ہوتی ہے، اور جو بھی ڈائبٹک لوگ ہوتے ہیں ان کی وہ کمزوری بھی دیکھنے میں آتی ہے ان کو. تو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ایسا ایک کمبینیشن تیار کیا گیا ہے جو اس کی نہ صرف ڈائبٹیز کو، اس کی جو گلوکوز لیول ہے اس کو کنٹرول کرے، بلکہ جو اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی نیوروپیتھی، اعصابی کمزوری ہے، اس کو بھی ایڈریس کرے. تو اس کے لیے ڈائبی کیئر ہے، یہ کیپسول فارم میں ہے، یہ بھروسے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. اور جو ہم نے اجزاء، اس کا بھی اس طرح باقی دوائیوں کی طرح سسٹم ہے کہ کھانے سے پہلے کھانی ہے یا بعد میں کھانی ہے یا چیک کرنی ہے؟ ہاں، یہ کھانے سے پہلے استعمال کریں، آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کریں پانی کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ہماری ایک اور ٹیبلٹس بھی ہیں، زوبیکس بھی ہیں، وہ ٹیبلٹس فارم میں ہیں، اور یہ ڈائبی کیئر یہ کیپسول فارم میں ہیں.
تو یہ ان دونوں اجزاء میں وہ قدرتی جو ہم نے اجزاء ڈسکس کیے ہیں، جامن کے بیج ہیں، گڑ مار بوٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ اور افسنتین ہم نے وارم ووڈ کی بات کی، یہ ساری چیزیں قدرتی اجزاء کا کمبینیشن ہے. اس میں زنک بھی ڈال دیا ہے، اس میں کیلشیم بھی شامل کر دیا ہے. تو یہ ایک کمبینیشن تیار کیا ہربو منرل کمبینیشن ہے جو ہمارے لبلبا جو ہے پینکریاز کی کارکردگی کو ٹھیک کر کے اس میں جو انسولین کی پروڈکشن ہے اس کو ریگولرائز کرتا ہے تاکہ وہ جو جسم میں خون میں جو گلوکوز کا لیول ہے وہ برقرار رہ سکے. واو، اٹ ساؤنڈز ونڈرفل. ناظرین، آپ کے گھر میں اگر کوئی ہے یا پھر جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں سے اگر کسی کو ڈائبٹیز یا پری ڈائبٹیز ہے تو دے کین شیورلی ٹرائی دس. اور اس کو ٹرائی کرنے کے لیے اگر آپ نے منگوانا ہو تو آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.karshi.healthshop.com پر. ناظرین، آج کے شو میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کرشی کی نئی پروڈکٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.